الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 109 سورۃ النحل سے اللہ کی توفیق سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو آخری حصہ ہے سورۃ النحل کا، اس میں اللہ کریم نے مشرکین کے شبہات کے جوابات بھی دیے ہیں اور ان کو دعوت دین بھی دی ہے، اور خاص طور پہ ان آیات میں جو اس آیت سے ماقبل کی آیات ہیں اس میں ایک موازنہ پیش کیا گیا ہے اہل ایمان کا اور اہل کفر کا۔ اور پھر وہ لوگ خاص طور پر جو ہوں تو پکے مومن لیکن کسی مجبوری کی بنیاد پر کوئی ایسی نرم بات کہہ بیٹھیں تو ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کفر کی ڈیفینیشن اور کفر کی حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے کہ وہ شخص جو اپنے شرح صدر سے کفر پر قائم ہو وہ لوگ کافر قرار دیے جائیں گے، البتہ جو مجبور ہوں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایسا شخص جو مجبور کر دیا جائے اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، اس شخص کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، تو اور جن لوگوں کو اپنے شرح صدر کے ساتھ یعنی ان کے سینے کفر کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور وہ بڑے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، اور ایسے لوگوں کو جو کافر لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ انہی کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر جیسے مہر لگ گئی ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ یہی آخرت میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس شخص کے پروگرام کے اندر، جس شخص کی منصوبہ بندی کے اندر آخرت شامل ہی نہیں ہے، وہ چاہے دین کا کام کر رہا ہو بظاہر اور چاہے وہ دنیاوی طور پر اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہو، اگر اس کے پروگرام میں آخرت کا اجر لینا شامل ہی نہیں، اس کی نیت کے اندر اور اس کے منصوبوں کے اندر آخرت شامل نہیں ہے، تو پھر آخرت کے بارے میں چاہے وہ نیکی بھی کر رہا ہو اس کو آخرت میں اس نیکی کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ کافروں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ کافر دنیا میں جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، کیونکہ نیکی تو بہرحال اپنی نوعیت میں نیکی ہے اور اس کا بدلہ تو نیکی کی صورت میں ملتا ہی ہے۔ البتہ کافروں کو جن کے پلاننگ کے اندر، جن کی منصوبہ بندی اور پروگرام کے اندر آخرت شامل نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے، اور جب کافر اس دنیا سے جاتا ہے یعنی اس کی موت واقع ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ دنیا میں اس کو ساری نیکیوں کا بدلہ مل چکا ہوتا ہے، لہٰذا ایک بھی نیکی اس کے کھاتے میں باقی نہیں ہوتی جب وہ مرتا ہے، اور اس لیے وہ آخرت میں بالکل محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہاں
اسی ساری حقیقت کو انتہائی مختصر جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون۔ کوئی شک کی بات اس میں نہیں ہے، حقیقت بات یہی ہے اور بغیر شک و شبہ کی بات ہے کہ ایسے ہی لوگ جن کے پروگرام میں آخرت شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے فرما دیا تھا ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا، انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے علی الآخرہ، آخرت کے اوپر انہوں نے ترجیح دی ہے دنیا کی زندگی کو۔ تو ظاہر ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کرتا، تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آخرت میں یقیناً ان کو خسارہ ہوگا، کیونکہ ان کے پروگرام کے اندر آخرت سرے سے شامل ہی نہیں ہے۔ یا پھر اس کو دوسری جگہ پہ یوں بھی فرمایا کہ جس شخص نے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس شخص نے اللہ کے اس قانون سے بغاوت کر دی، اللہ کے اس نظام امتحان سے بغاوت کر دی، سرکشی اختیار کی، اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح نہیں دی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، یعنی اس کے پروگرام میں آخرت یا تو ہے ہی نہیں، اور یا اگر ہے تو دنیاوی فائدے کے بعد ہے، آخرت کو وہ کبھی نہیں سوچتا، وہ صرف دنیا کے فائدے کو سوچتا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا، یعنی صرف دنیا کی زندگی کو وہ ترجیح دیتا ہے، آخرت اس کے پروگرام میں جب شامل نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر آخرت کا اجر لینا ہے تو دنیاوی طور پر بہت ساری خواہشات کو روکنا پڑتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے جواب دہی کا جو تصور ہے اس سے لرز گیا، خوف کھا گیا، اس کو اندیشے لاحق ہو گئے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کو لگام دیتا ہے، اس کو روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا جس کے پروگرام میں آخرت شامل نہ ہو اور وہ ہر کام اور ہر جو ایکٹیویٹی، ہر سرگرمی وہ اس لیے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو، اس کا مقصد دنیاوی مفادات کا حصول ہو، آخرت پروگرام میں شامل نہ ہو، تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، ایسے لوگ تو کافر ہیں اور وہ لوگ گویا آخرت کے انکاری ہیں، اور جو آخرت کے انکاری ہیں انہوں نے ہی دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، وگرنہ جس کا آخرت پر ایمان ہے وہ تو آخرت کو کبھی بھی نہیں بھلاتا، وہ دنیاوی مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے بھی آخرت کا فائدہ ضرور چاہتا ہے۔ وہ ہر کام سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے اجر کی امید بھی رکھتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے۔ تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جو اس طرح سے ایک کمپریہنسو پروگرام کے تحت، ایک جامع نیت کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر سے محروم نہیں کرتا۔ یہ محروم اور خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، جو آخرت میں خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک اور قانون بھی سن لیجئے، ان ربک، بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس بات کے بعد کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا، ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور ڈٹے بھی رہے، ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب اس سب کے بعد لغفور رحیم، بہت ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا یہاں پہ ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ثابت کرتے ہیں اپنی زندگی کی تگ و دو سے، اپنی زندگی کی جد و جہد سے، اپنی زندگی کی سٹرگل سے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو بڑا رحمتیں کرنے والا ہے، ان کے اوپر مغفرت کرنے والا ہے، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا تعلق آپ جو اس سے ماقبل آیت نمبر 106 ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ سبق کے دوران، اس کے ساتھ بھی بعض مفسرین نے اس کا تعلق جوڑا ہے، اور سیاق و سباق میں اس کا تعلق بنتا بھی ہے، کیونکہ وہاں فرمایا تھا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، البتہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو جس کو مجبور کر دیا جائے
اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ تو اس سے مستثنا ہے۔ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، اور جو اپنے سینے کو کھول دے، جس کا جو اپنے شرح صدر کے ساتھ کفر کرے، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بعض لوگوں نے عمار بن یاسر، بعض مفسرین لکھا ہے، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اور دیگر مفسرین نے، کہ کمزور مسلمان بعض اوقات کوئی ایسی بات مصلحتاً کر جاتے تھے اپنی مجبوری کی وجہ سے، اس ظلم و ستم کی وجہ سے جو ان کے اوپر روا رکھا جا رہا تھا۔ تو یہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو مجبوراً کوئی بات اگر ایسی کر جائیں، حالانکہ عزیمت کی بات تو یہ ہے، اور اکثریت جو صحابہ کرام کی تھی وہ سب عزیمت کا رستہ اختیار کیے ہوئے تھے، کہ انہوں نے ماریں بھی کھائی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں، انہوں نے اپنے مال بھی قربان کیے ہیں، اولادیں بھی قربان کیے ہیں، اور اپنی مال بھی قربان کیے ہیں، سب کچھ تو انہوں نے قربان کر دیا اللہ کے دین پر، اور ایک اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور شرک سے بچنے کے لیے، توحید کو اختیار کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ لیکن کسی وقتی مجبوری یا کسی وقتی مصلحت کے تحت اگر ان سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات نکل گئی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے استثناء فرما دیا۔ اب جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 110 کو، تو یہ اس کے ساتھ گویا کنفرم کرتی ہے اس مفہوم کو کہ جو لوگ مجبوراً کچھ کہہ بیٹھے ہیں اور جو لوگ شرح صدر سے کفر کر رہے ہیں، ان کی تمیز کیسے ہوتی ہے؟ ان کی تمیز ہجرت سے ہو جاتی ہے۔ یعنی ہجرت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، اور جہاد، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو اس کی پورا پرکھ کر دیتی ہیں۔ منافق الگ ہو جاتے ہیں، کافر الگ ہو جاتے ہیں، اہل ایمان الگ ہو جاتے ہیں، اور جہاد کے موقع پر پتہ چلتا ہے، یعنی کوئی شخص منافق بھی ہو، اور منافق وہ ہوتا ہے وہ جو اصل میں کافر ہی ہوتا ہے، صرف اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ کافر اپنے کفر کا اظہار کر دیتا ہے، منافق اپنے کفر کو چھپا لیتا ہے، ہوتے دونوں ہی کافر ہیں۔ تو جب جہاد کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے منافق جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ منافق کا نتھارہ کرنے کے لیے، منافق کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے جہاد سے بہتر اور ٹول کوئی نہیں ہے کہ اس موقع پر منافق کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنے کفر کا اظہار کر بیٹھتا ہے جو اس نے چھپایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جہاد بہرحال اللہ کے لیے جان دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، کہ اگر کسی نے کوئی بات ایسی کر بھی دی ہے مجبور ہو کے، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر مکے کے اندر کسی نے کسی بھی موقع پر کوئی ایسا طرز عمل جو عزیمت کا راستہ اختیار کرنے والا تھا، وہ اگر کسی نے نہیں بھی اختیار کیا، تو اب یہ موقع ہے ایک ہجرت کا۔ ہجرت حبشہ بھی ہو سکتی ہے تاریخی اعتبار سے، اور ہجرت مدینہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے تو اس سے ما قبل کے سارے گناہ ہی نہیں معاف ہوتے بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو ایک پروسیس کے طور پر، ایک ایسے گویا تمیز کر دینے والے اور فرق کر دینے والے عمل کے طور پر دیا ہے کہ اس پر کافر اور منافق الگ ہو جاتے ہیں، اہل ایمان الگ ہو جاتے ہیں۔ ہجرت سے پتہ چل جاتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنا کوئی آسان کام اللہ۔ تو جو لوگ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، یا جو لوگ ہجرت کر گئے مدینہ منورہ کی طرف بعد ازاں، تو ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہجرت کا موقع ملا، یہ گویا ایک لٹمس ٹیسٹ تھا ان لوگوں کے لیے جو مکے کے اندر کسی مصلحت کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ کون کون کافر ہے اور کون کون مومن ہے۔ کفر اور ایمان کا اظہار اور اس کی جانچ پڑتال ہجرت کے موقع پر ہو گئی، اور جن لوگوں نے ہجرت کر لی اگر اس سے پہلے ان سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دینے والا۔ یہ گویا جو غلطی کوتاہی کوئی تھی بھی تو اس کو اللہ کی طرف سے گارنٹی اور ضمانت دی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو ہے وہ بالکل سارے گناہ صاف کر دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ ہجرت کر گئے، ظاہر ہے ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے، 4 میں بھی 5 میں بھی، 4 سن نبوی میں بھی اور 5ویں سال بھی۔ تو ان دونوں ہجرتوں کا مقصد اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنے دین کو، ایمان کو بچایا جائے۔ تو جو لوگ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حبشہ چلے گئے، وہ لوگ بھی، اور جو بعد ازاں ہجرت مدینہ ہوئی اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، تو یہ گویا ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا استحقاق حاصل ہوتا تھا۔
لہذا فرما دیا اس سے ماقبل اگر کسی نے کوئی مجبوراً کوئی بات کی بھی ہے تو یہاں بات کنفرم ہو گئی ہے. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پہلے جتنی بھی آزمائش میں وہ ڈالے گئے اگر انہوں نے ان فتنوں اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہجرت کر لی ہے، ثم جاہدوا، پھر وہ ساری زندگی جہاد میں لگے رہے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کی ایفرٹ پٹ کر دی ہے. اور جہاد جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کر دینے کے عمل سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور دشمن سے ٹکرا جانا اور قتل و قتال تک یہ سارا کا سارا جہاد ہے کہ انسان ساری زندگی اس جد و جہد میں رہے، اس سٹرگل میں رہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور باقی ہر چیز اس کے نیچے آ جائے. اگر کوئی شخص اس طرح سے ابتدا کرتا ہے اپنے نفس سے تو وہ بھی مجاہد ہے. جیسے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں روندنے کے لیے اور اس کو پچھاڑنے کے لیے اس کے خلاف جہاد کرتا. تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ چلتے چلتے پھر قتال تک، اور قتال تو ذروۃ سنامہ الجہاد، وہ تو اسلام کا کلائمیکس ہے، اس کے کوہان کی چوٹی ہے، یعنی وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ سارا جہاد ہے. فرمایا ثم جاہدوا، جو ساری زندگی پھر اسی جہاد میں لگے رہے، یعنی اس سے مراد غزوات بھی ہوں گے اس میں جو شرکت کرنے والے، اس سے مراد اپنی پوری زندگی دین پر لگانے والے، اس سے مراد اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے، اس سے مراد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے والے، اس سے مراد دین کو کسی بھی اعتبار سے بلند کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں پٹ کر دینے والے، وہ سارے اس میں شامل ہیں. وہ صبروا، اور ڈٹے رہے. اور صبر کیا ہے؟ یہ بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر عمل میں صبر کا کوئی نہ کوئی دخل ہوتا ہے، اس کے بغیر صبر ہو نہیں، اس کے بعد کوئی عمل ہو نہیں سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، لمبی باتیں ہیں، اور صبر کا لفظی معنی صرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہر طرح کے فطری رد عمل کے خلاف ڈٹ جانا. انسان کے اندر جو کسی بھی سچویشن کو دیکھ کر فطری ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کچھ کرنے کا ہو چاہے نہ کرنے کا ہو، چاہے وہ پیچھے رک کر بیٹھ جانے کا ہو یا کچھ قدم آگے بڑھانے کا ہو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو اپنے فطری رد عمل کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اور اپنے اس فطری صلاحیتوں اور جذبوں کو روک لینا اور وہ کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یہ ہے اصل میں صبر. وہ صبر اور جو ڈٹے رہے. لہٰذا جہاد بھی صبر ہے، اور کوئی ایک کام کرنا، چھوٹا موٹا کام کرنا، وہ بھی صبر ہے. اور پوری زندگی جیسے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے ایمان والو صبر کرو، اپنے انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی صبر کرو. فوجیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو بھی صبر کرو، یعنی ڈٹے رہو. ورابطوا، پہرا دیا کرو، یعنی ہر چیز کو. اور رباط جو ہے قبروں یہ سرحدوں کے اوپر پہرا دینا، یہ بھی رباط ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم کی شدت میں وضو کر کے مسجد میں آنے کو بھی رباط فرمایا ہے. گویا ہر عمل جو ہے وہ اس جہاد کے اندر شامل ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی پوری زندگی کو اس ڈسپلن کے تحت کر لے. لہذا فرمایا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یعنی باقی کی زندگی ہجرت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف عمل ہجرت میں شرکت کر لی اور اس کے بعد جیسی مرضی زندگی گزارتے پھرو. یہ نہیں ہے. پوری زندگی کا اس کا جو ڈسپلن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. تو ماضی میں چاہے کوئی شخص کفر کرتا رہا ہو، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماضی کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. اگر ماضی میں کوئی جتنی مرضی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں عقیدے یا عمل کی، جب وہ اس نے ہجرت کر لی یا اسلام قبول کر لیا تو یہ گویا اس کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرمیشن حاصل ہو جاتی ہے.
حضرت عمر بن العاص کے بارے میں غالباً کہتے ہیں کہ وہ جب مسلمان ہونے لگے تھے تو انہوں نے کہا جی میری باقی غلطیاں، سابقہ غلطیوں کا کیا بنے گا، کہ جو میں اب تک غلطیاں کوتاہیاں کر آیا ہوں، اتنے گناہ ہوئے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جب قبول کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے کی ساری غلطیاں، گناہ، خطائیں خود بخود معاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے۔ اسی طرح ہجرت کی بات ہے، لیکن اس کی بعد والی زندگی، ہجرت اور اسلام قبول کرنے والی اور ہجرت کرنے والی زندگی کے بعد انسان جس طرح کی زندگی گزارتا ہے وہ کنفرمیشن ہے اصل میں، اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری ہے یا اپنی مرضی سے گزاری ہے۔ فرمایا جو اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، فتنے میں، آزمائش میں ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاری، ڈٹے رہے، صبر کیا اور جہاد کیا، ساری زندگی سٹرگل کرتے رہے، تو فرمایا کہ پھر تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب جو ہے اس کے بعد بہت، یعنی اس کے بعد بھی، اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو باقی زندگی جو ہے وہ انسان کی، وہ اگر نیک نیتی سے اس نے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہو، ایسے نہیں ہے کہ اپنی، اگر ہجرت کی ہے، لوگ بے شمار ہجرتیں کرتے ہیں، دنیا کائنات میں ہجرتیں ہوتی رہی ہیں، انفرادی طور پر لوگ ترک وطن کرتے ہیں، امیگریشن ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے جدید دور کا، تو وہ ہر امیگریشن اور ہر طرح کی ہجرت جو ہے وہ یہ فوائد نہیں دیتی۔ وہ ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہو، وہ ہجرت، وہ انما الاعمال بالنیات جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اور یہ بات آپ نے اسپیسیفکلی ہجرت کے بارے میں فرمائی، اور پھر فرمایا کہ فإنما لكل امرئ ما نوى، کوئی شخص جو بھی ہجرت کرتا ہے، جس بھی نیت سے جو کام کرتا ہے، اس کی نیت کا ہی پھل اس کو ملتا ہے۔ وإنما لكل امرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، فہجرته الى اللہ ورسولہ، اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں گنی جائے گی۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، اور جو اپنا مال کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، چاہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جائے، دوسرے سے تیسرے جائے، ساری دنیا میں لوگ ہجرتیں کرتے ہیں۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها، جس کی ہجرت ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ ینکحها او یتزوجها، یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس سے شادی رچانے کے لیے اس نے ساری محنت کی ہے، کوئی ایسا اس کی اور نیت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہجرته الی ما ہاجر الیہ، پھر اس کی ہجرت اسی طرف شمار ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ گویا اس کی ہجرت پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں شمار ہرگز نہیں ہوگی، اور نہ ہی پھر وہ یہ والے فوائد دے گی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس کے اوپر رحم فرمائے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اللہ اکبر۔ اس دن، یہ یعنی کب جا کے خسارے والا دن، اور کب پتہ چلنا ہے، اور کب کس دن جا کے یہ سارے کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گی ہر جان اپنی جان کی طرف سے جھگڑا کرتی ہوئی، تجادل جھگڑا کرتی ہوئی، دلائل دیتی ہوئی، عن نفسها اپنی طرف سے، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر جان اپنی طرف سے جھگڑا کرتی ہوئی آئے گی۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے لیے دلیل ہوگی، اپنے لیے حجت ہوگی، اپنے لیے وہ جدال کر رہی ہوگی، اپنی اس کو پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سورہ عبس کے اندر فرمایا کہ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ اکبر۔ اس دن جو ہے وہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، رشتے سب ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من ابیہ، باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر رشتہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنے بھائی سے، اپنے بیوی سے، اپنے بیٹے سے، اور ہر ایک سے، اور اپنے باپ سے، ہر کسی سے اس کا گویا تعلق ختم ہو گیا۔ اس دن کوئی شخص جو ہے
وہ کسی کے لیے نہیں لڑ رہا ہوگا، کسی کے لیے جھگڑا نہیں کر رہا ہوگا، کسی کے لیے دلائل اکٹھے نہیں کر رہا ہوگا، اپنے لیے کر رہا ہوگا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، رب نفسی رب نفسی، اے اللہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. یہی ہوتا آ رہا ہوگا. یوم، یہ معنی ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی اور اپنے لیے وہ دلائل اکٹھے کر رہا ہوگا اور اپنے لیے جھگڑ رہا ہوگا. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ. اللہ اکبر. اور ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا. ہر جان پورا بدلہ، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پورا بدلہ ہر جان کو ملے گا جو دنیا میں اس نے کیا ہوگا. اللہ اکبر. اور اس دن جو یعنی یہ وہ دن ہے جب فیصلے کا دن. اس فیصلے کے دن کو بس دو حوالوں سے اس موقع پر اگر ذہن میں تخیل واضح کر لیجئے، تصور واضح کر لیجئے. اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ کامیابی اور ناکامی دنیا کی نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ ہے اصل میں کامیاب. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے. یا پھر وہ دوسرا موقع جو سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت اعمال نامے دیے جائیں گے اور جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، یعنی جو کامیاب لوگ ہیں رزلٹ کارڈ مل رہے ہیں کہ کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں. اللہ اکبر. تو جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ابھی جنت جہنم کا فیصلہ اور آخرت وہ جو داخلہ ہے وہ تو آگے فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا وہ ساری دنیا کو دکھائے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا کھاتا، دیکھو یہ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو. وہاں پہ وہ ایک بات کرے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اللہ. دنیا میں جب میں رہتا تھا تو مجھے لمحہ یہ یقین تھا اس بات کا کہ ایک دن میرا حساب میرے سامنے آنے والا ہے. اللہ. بس یہ ہے فرق. لمحہ ایک قدم پہ ہمیں یقین ہو کہ یہ ایک دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور اس جواب دہی کے لیے انسان تیار ہو رہا ہو، تو یہی اصل میں مقصود اور مطلوب ہے. اللہ اکبر. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا. اللہ اکبر. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا جاتا. اللہ اکبر. مجھے دیا ہی نہ جاتا. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. دو باتیں وہاں، ایک تو کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت آئی تھی، اسی سے فیصلہ ہو جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا، یہ دوبارہ زندگی کیوں ملی. اور پھر دو باتوں کی حسرت وہاں پہ ہوگی. ایک ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، میری چودر مجھ سے گم ہو گئی. چودراہٹ، سلطان، میری طاقت، اس نے کوئی فائدہ نہ دیا، مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ دو ہی چیزیں ہیں جس کے لیے انسان زندگی میں پوری تگ و دو کرتا ہے، ایک مال کمانے کے لیے، ایک اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اقتدار کا مطلب صرف کوئی حکومتی منصب ہی نہیں ہوتا. جس کے دل میں اپنی بات دوسروں کے اوپر فائق کرنے کا جذبہ ہو، یہ چودراہٹ ہے، یہ سلطان ہے. چاہے وہ ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی بات کو دوسروں کے اوپر غالب کرنا چاہتا ہے کہ میری بات غالب ہو جائے، یہ سلطان ہے. یہ انسان کی بڑا بننے کی خواہش ہے. اور یہ دونوں ختم ہو جائیں گے. یہ دو ہی تو اصل میں زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ ہیں. ان میں سے ایک کامیاب لوگ ہیں اور دوسرے ناکام لوگ ہیں، وگرنہ دنیا میں تو سارے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فکر کی بات ہے کہ اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اور اس دن اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اور کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو اس نے کیا ہے اس کا کرتوت سامنے آ جائیں گے، جو کچھ لمحے جو کچھ کیا جا رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک لمحے کا عمل، جو اس نے ذرہ بھر بھی عمل کیا ہے نیکی کا، وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو اس نے کوئی برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ اکبر. وَضَرَبَ اللَّهُ مثلاً، اور اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے. سبحان اللہ. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. قریتاً، ایک بستی کی، کانت آمنتاً،
جو بہت ہی امن والی بستی تھی، مطمئنہ اور بڑی مطمئن تھی، اطمینان والی تھی۔ مطمئن اس کیفیت قلبی کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان سکون محسوس کرے، انسان کا دل سکون محسوس کرے، جہاں آ کے انسان کا دل ٹھہر جائے کہ یہ درست بات ہے، یہ مکمل بات ہے، جہاں انسان ٹھہر جاتا ہے، اس کیفیت کو مطمئن یا اطمینان کی کیفیت کہتے ہیں۔ مطمئنہ حالت امن میں ہے اور اطمینان میں ہے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ اکبر، اور اس کا رزق آتا ہے بہت کھلا، رغدن بہت کھلا آ رہا ہے، وافر رزق آ رہا ہے، من کل مکان ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب دنیا میں جو کسی خوشحالی کی بات ہو سکتی ہے یا دنیاوی بادشاہت کی کوئی بات ہو سکتی ہے، تو جتنا بھی کوئی تصور ہو سکتا ہے وہ یہی تصور ہے، امن ہو، اطمینان ہو اور رزق وافر ہو، اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ 3 نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوں، 3 نعمتوں کے ساتھ کوئی شخص اگر صبح کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے بڑا تو امیر آدمی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ اور 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتا ہے معافن فی جسدہ، اس طرح صبح اٹھتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی، وہ حالت عافیت میں اٹھتا ہے، حالت تندرستی میں صبح کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری اس کو یہ صبح نعمت میسر ہے کہ آمنن فی سربہ، کہ وہ جہاں رہ رہا ہے اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، وہ اپنے آپ کو حالت امن میں محسوس کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی یعنی خوف طاری نہیں ہے، حالت امن میں کوئی خطرہ نہیں ہے، امن ہے، تندرستی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کی روزی اس کے پاس موجود ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے، بس ایک دن کا، پورے سال کا نہیں، ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس دن کا کھانا موجود ہے، رزق اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ قوت کہتے ہی ایسی روزی کو ہیں جو کہتے ہیں قوت لا یموت، ایسی روزی جو انسان کو موت سے بچانے کے لیے کافی ہو، اتنی روزی ہے، کافی ہے، اللہ اکبر۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کا اس کے پاس کھانے کو موجود ہے جس سے اس کا یہ سانس کا رشتہ جڑا رہے، اللہ اکبر، اور یہ روح اور جسم کا رشتہ جڑا رہے، یہ اس کے جڑے رہنے کے لیے اس کے پاس روزی کا سامان موجود ہے۔ یہ 3 باتیں جس کے پاس موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ ایسا ہے جیسے پوری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی گئی ہوں، سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کی بادشاہی، تونگری اور امیری، اس کا شریعت اسلامیہ کے ہاں معیار یہی ہے کہ جس کو اس دن کا رزق موجود ہے، حالت امن میں ہے اور حالت تندرستی میں ہے، اس کو تو سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ انفرادیت کی بات ہے۔ اور یہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے بستی کی، تو یہاں بھی گویا خوشحالی کی یہ 3 باتیں بیان کر دیں کہ فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اللہ کی مثال بیان کرتا ہے قریتن، ایک ایسی بستی کی جہاں اجتماعی طور پر کیفیت یہ ہے کانت آمنہ، کہ جو حالت امن میں تھی، مطمئنہ اور اطمینان بھی، سکون بھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کو رزق بھی مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس خوشحالی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعامات کا کفر کیا، کفران نعمت کی، ناشکری کی۔ کفرت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اب جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، وہ انکار کیسے کرتا؟ وہ انکار دراصل اللہ کا شکرانہ نہ ادا کر کے انکار کرتا ہے، وہ اپنے طرز عمل سے انکار کرتا ہے۔
یہ جو شکر اور کفر کا جو مقابلہ ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو کوئی شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے کوئی کفر کرنے والا بن جائے۔ تو شکر اور کفر، شکر اصل میں اس زندگی کو کہتے ہیں جو اللہ کی تعریف و توصیف زبانی اور عملی طور پر اللہ کے حکم کی پابندی والی زندگی ہو، اس کو شکر والی زندگی کہتے ہیں، اور جو ایسی زندگی نہ ہو وہ کفر والی زندگی ہے۔ لہذا شکر عملی بھی ہوتا ہے، شکر زبانی بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، یہ بھی شکر ہے، کم از کم یہ شکر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ایک ٹول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ نعمت استعمال کرتے ہوئے ایک تو انسان اس نعمت کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کرے، یہ شکر ہے، اور دوسرا اس پر اللہ کی تعریف کرتا رہے کہ یہ کوئی جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں میرا دخل نہیں ہے، میرے اللہ کا کرم ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور حمد کہتے ہی اس تعریف کو ہیں جس کے اندر شکر کا جذبہ ہو، جو انسان نعمت کے استعمال میں اور نعمت کے حصول کے بعد جب وہ ذکر کرتا ہے الحمدللہ کہ اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، گویا اس نعمت کے حصول کو، نعمت کے استعمال کو اور نعمت کی ہر اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو یہی انسان کے شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف جو شکر کے نتیجے میں ہو سکتی ہے وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا میں ایک دعا یہ بھی سکھائی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے اس ذات کا، تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا، اطعمنی ھذا ورزقنیہ، اور اس کو مجھے عطا کیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اللہ نہ تو میرے پاس کوئی طاقت تھی اس کو حاصل کرنے کی، سبحان اللہ، اور کوئی کسی قسم کی میرے پاس یعنی سکت نہیں تھی میں اس کو حاصل کرتا، نہ کوئی صلاحیت تھی نہ کوئی طاقت تھی، بغیر کسی صلاحیت کے، بغیر طاقت کے اللہ نے عطا کر دیا، اس کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ بغیر قوت اور بغیر طاقت کے، بغیر صلاحیت کے اللہ نے عطا فرما دیا۔ گویا جو حاصل ہو رہا ہے اس کی ہر چیز کو منسوب کر رہا ہے اللہ کی طرف، سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں کفر کا رویہ کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ جو قارون نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ ساری نعمتیں ہیں، تو کہتا تھا میں نے اپنے علم سے کمائی ہے، اپنے ہنر سے کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے زندگی گزاری ہے، میں نے زندگی لگائی ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ بھی تو ہوتا کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری تجھے پیدا کرنے والا اللہ، تجھے صلاحیتیں دینے والا اللہ، تجھے علم دینے والا اللہ، تجھے عقل دینے والا اللہ۔ اگر اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ کا شکر کرنا ہے، تو جو اللہ کا شکر نہیں کرتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کفر کرتا ہے۔ یہی وہی بات ہے جو پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں، افا بنعمت اللہ ہم یجحدون افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یجحدون، کہ جو شخص اللہ کے انعامات کا انکار کرتا ہے اور گویا وہ اللہ کی نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ جب آپ کسی اور کے ساتھ شکر گزاری کے جذبات جو اللہ کے لیے لائق شان ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں گے تو ظاہر ہے اللہ کا کفر ہو جائے گا۔ اس لیے ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ کیا یہ کوئی خاص بستی ہے یا کوئی عام بستی ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا خیال مختلف ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی والوں نے، ظاہر ہے بستی سے مراد بستی والے ہیں، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ناشکری عملاً، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی سے استعمال نہیں کیا، یہ عملاً ناشکری ہے۔ زبان سے الحمدللہ نہیں کہا، اپنی ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، یہ زبانی ناشکری ہے، فکفرت بانعم اللہ۔ اپنے رویے سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، کفر کیا۔ فاذاقہ اللہ، پس چکھا دیا اللہ نے اس بستی کو لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے گویا ان کو بھوک اور خوف کا لباس چکھا دیا۔ کیا مطلب؟ اس بستی پر اللہ نے بھوک بھی مسلط کر دی اور خوف بھی مسلط کر دی۔ اللہ، بما کانوا یصنعون، اور یہ اس وجہ سے ہوا جو وہ خود
جو کر رہے تھے، جو ان کے کرتوت، جو ان کا طرز عمل تھا، اس کا نتیجہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا۔ یہ بستی کون سی تھی، کیسے، کس جگہ یہ ہوا؟ ایک موقف مفسرین کرام کا یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ کی بستی، کہ مکہ میں ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس وادی غیر ذی زرع کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر ہی اس جگہ کو ایک مرکز بنا دیا تھا، اور یہ ہمیشہ سے ہی نعمتوں کی فراوانی، پانی کی فراوانی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس جگہ کو ایک ایسی خیر و برکت عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر جب انہوں نے دعا کی تھی اور آج تک اللہ تعالیٰ نے اس مکے کو تمام نعمتوں کا مرکز اور نعمتوں کی فراوانی کا اظہار وہاں پہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک مرکز بنایا ہوا ہے۔ آپ چلے جائیں مکہ مکرمہ، آپ جا کے دیکھیں، دنیا کائنات کی کوئی نعمت ایسی نہیں جو مکہ مکرمہ میں میسر نہ ہو، حالانکہ وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسی نعمتیں، تو یہ گویا بعض مفسرین کا جو خیال ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بطور تمثیل کے اللہ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد کوئی خاص بستی نہیں ہے، جو بھی بستی اس طرح سے کرتی ہوگی تاریخ میں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور جو بھی بستی آئندہ کبھی اس طرح کرے گی وہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے موازنہ اس طرح بھی فرمایا ہے جیسے سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوتے، اور تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے کہ ہر دم اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو اور ہر دم اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کی تڑپ ہو، اس طرح کی کوئی زندگی گزار رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگ تو جھوٹے نکلے۔ تو گویا یہ بستیوں کا موازنہ بستیوں سے ہے بطور تمثیل، کوئی بستی بھی اس طرح سے کرے تو ہو سکتا ہے، اور مکہ کی خاص بستی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس مکہ کی بستی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک نعمتوں کی فراوانی کا ایک مرکز اور ایک مظہر رہا ہے، وہاں بھی کچھ دنوں کے لیے قحط سالی مسلط ہو گئی تھی، اور اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی مکہ والوں کے لیے۔ اللہ اکبر! جب مکہ والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط سالی کی دعا کر دی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اللہم سبعن کا سبع یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تھا، اللہ ان مکے والوں کو بھی قحط میں مبتلا کر دے۔ اللہ اکبر! اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اس قدر قحط پڑا مکہ میں، لوگ بھوکے اور لوگ چمڑے اور یعنی پتے درختوں کے اور چمڑے کے ٹکڑے کھانے تک مجبور ہو گئے، اس قدر قحط پڑا۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے دعائیں کرائیں، بعد نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا تھا، دھند چھائی رہتی تھی اور دھواں ہی دھواں چھایا رہتا تھا، یہ بھی اس سے مراد، یہ بھی اس دخان کا ذکر بھی جو قرآن میں ہے اس سے مراد وہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کے اندر، اور اس کی کیفیات بھی موجود ہے جن سے مکہ والوں کو دوچار ہونا پڑا، لہٰذا اگر اس کو مکہ کی بستی اسپیسیفکلی سمجھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھوک اور خوف کا جو ایک لباس جو تھا مسلط کر دیا، چکھا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اسپیسیفک بستی مکہ کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بستی دنیا میں ہو سکتی ہے جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے، لہٰذا وہ بستیاں اور وہ لوگ جو خوشحالی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے خوشحالی کی زندگی مہیا کی ہوتی ہے، ان لوگوں کا زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جو قومیں شکر ادا نہیں کرتی، دو وے میں سے کوئی ایک ان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، یا تو اللہ ان کو مہلت دے دیتا ہے، ان کی لگامیں اور کھلی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر!
تاکہ وہ اور کھل کے اللہ کی نافرمانی کریں اور پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں جو شدید ترین عذاب ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک وقت کے لیے قحط سالی مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے نتیجے میں واپس آ جائے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جن کو مہلت مل جاتی ہے وہ ان کو تو شاید کبھی احساس بھی نہیں ہوتا، اور جن کو تنگ دستی یا بھوک اور خوف کا لباس ایک دفعہ چکھا دیا جائے ان کو کم از کم احساس ہونے کا امکان ہوتا ہے۔